بس ٹھیک ہے, اوکے. اچھا جی, یہ وعدے کی پاسداری مٹا دیتا ہے. اچھا اچھا جی, آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ سائنس کو کیسے پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ سائنس کیسے پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت توجہ سے یہ کلاس آپ کو لینی ہے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں زیادہ ٹیکنیکل ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ چیزیں ٹیکنیکل سے اس کو آسان الفاظ میں بیان کروں. تو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے سلیبس بنایا ہے یا کریکولم ڈیزائن کیا ہے سائنس پڑھانے کے لیے, یعنی ہماری گورنمنٹ جو ریکمنڈیشن کرتی ہے سائنس پڑھانے کے لیے, وہ کہتی ہے کہ آپ چوتھی کلاس سے سائنس پڑھائیں. یعنی فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ ان تینوں کلاسز میں آپ جنرل نالج پڑھائیں. یعنی سائنس کی جو نالج دیں وہ پرٹیکولر سائنس کے نام سے نہ ہو بلکہ عام زندگی سے متعلق جو سائنسی چیزیں ہیں, پودے ہیں, جانور ہیں, سبزیوں کے نام, فروٹ کے نام, ماحول, ارد گرد کی چیزیں, اس طرح سے سائنس بچوں کو پڑھائی جائے تھرڈ تک. اور باضابطہ انہوں نے جو ہے وہ فورتھ کلاس سے سائنس پڑھانے کے لیے کریکولم ڈیزائن کیا ہے. فورتھ سے لے کر 8 تک کی سائنس کو کہتے ہیں جرنل سائنس, صحیح. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خصوصی سائنس شروع ہو جاتی ہے جس میں بیالوجی ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, ٹھیک ہے. یعنی لیکن 8ویں جماعت تک آپ اسے بیالوجی, فزکس, کیمسٹری میں جو ہے وہ ڈسٹنگوش نہیں کرتے, اس کا فرق نہیں بناتے. فورتھ سے لے کر 8 تک کی جو سائنس ہے اسے ہم کہتے ہیں جرنل سائنس, ٹھیک ہے. اچھا, جرنل سائنس پڑھانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ انکوائری بیسڈ جو ہے وہ پڑھائیں. یعنی انہوں نے جو کریکولم بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انکوائری بیسڈ کریکولم ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انکوائری بیسڈ ٹیچنگ میں اور ایک پرانا جو ہمارا طریقہ تھا ٹریڈیشنل ٹیچنگ میں, دونوں میں کیا فرق. انکوائری بیسڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور جو ہے وہ ٹریڈیشنل جو تھا یعنی پرانا جو ہم بچپن میں جو روایتی طریقہ جو تھا اس میں کیا فرق ہے, یہ ہم جو ہے وہ اب آج کی کلاس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اگر یہاں پر 5 موضوعات ڈسکس کروں, پرنسپل, لرننگ تھیوری پہلی بات, اور دوسری بات اسٹوڈنٹس پارٹیسپیشن, ٹھیک ہے, اور تیسری چیز ہے اسٹوڈنٹس انوالومنٹ, انوالومنٹ آئی سے آتا ہے جی ہاں, انوالومنٹ. اور چوتھی چیز ہے اسٹوڈنٹس رول, اور آخری اور کریکولم گول, اور آخری چیز ہے ٹیچرز رول. تو یہ 5-6 چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے, کمپیئر کرنا ہے ٹریڈیشنل جو ٹیچنگ تھی اس میں یہ 5 چیزیں ہم کیسے دیکھتے تھے, اور انکوائری بیسڈ کریکولم کے اندر یا ٹیچنگ کے اندر اس کو ہم کیسے دیکھیں گے. تو ہم یہاں دو ہیڈنگز ڈال رہے ہیں, ایک ٹریڈیشنل اور ایک انکوائری بیسڈ. ٹریڈیشنل جو طریقہ تھا پرنسپل لرننگ, پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے اصول, تھیوری. لرننگ کی بے شمار تھیوریز ہیں, ہم کسی کلاس میں یہ ساری تھیوریز بھی ایک ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ جب آپ ایجوکیشن کی دنیا میں ہوتے ہیں
تو لرننگ کسے کہتے ہیں؟ یعنی آدمی دیکھ کے بات کو سیکھتا ہے، آدمی پریکٹیکل کر کے بات کو سیکھتا ہے، آدمی نہ دیکھتا ہے نہ پریکٹیکل کرتا ہے بلکہ پہلے سے اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، اس سے بات سیکھتا ہے. اس طرح کی بے شمار تھیوریز ہیں، فلاسفیکل تھیوریز ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سیکھنے کا کیا اصول ہے. ٹھیک ہے. جو ٹریڈیشنل تھیوری تھی، جو ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے، اس زمانے میں جو تھیوری یوز ہم کرتے تھے وہ بیہیویئرزم. ٹھیک ہے. اور یہ جو کریکولم ہے یا یہ جو اب جو گورنمنٹ آف پاکستان ریکمینڈ کر رہی ہے کہ اب جو آپ کو پڑھانا ہے وہ بیہیویئرزم کی تھیوری پہ نہیں پڑھانا ہے بلکہ وہ پڑھانا ہے کنسٹرکٹیوزم. کنسٹرکٹیوزم. اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں یہ ہم سمجھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن میں اس کو کوشش کروں گا کہ بہت مختصر سے آپ کو سمجھا دوں. بیہیویئرزم کی جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آدمی جو ہے یا جو انسان ہے وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے. صحیح ہے. اور ہم اس کو جب سکھاتے ہیں تو بالکل ایسے ہی وہ سیکھتا ہے جیسے کہ جانور سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کو چوہے کو کچھ سکھانا ہو، اگر آپ کو بندر کو کچھ سکھانا ہو، جب آپ کتوں کو ٹرین کرتے ہیں تو جو میتھڈ، جو سائیکی اور جو فلسفی یوز کرتے ہیں، سیم وہی میتھڈ، سیم وہی فلسفی آپ کو انسان بھی، کیونکہ دراصل ایک حیوان ہے، وہ بھی ایک مشین ہے، تو لہٰذا اس کو بھی سکھانے کے لیے آپ کو وہی سارے ٹولز استعمال کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پر جیسے ایک چوہے کو یہ بات سکھانے کے لیے کہ وہ اپنا کھانا کھانے کے لیے پنجرے کا دروازے کا لاک کھولے اور جا کر جو ہے وہ کھانا کھائے، تو یہ ٹریننگ جب آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو کئی پریکٹسز سے گزارتے ہیں. صحیح ہے. مطلب ایک دفعہ خود کھول دیتے ہیں تو وہ آتا ہے اور آ کر اپنا کھانا کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے کئی پروسیس سے گزارنے کے بعد وہ چوہا یہ سیکھ جاتا ہے بار بار کی پریکٹس سے، بار بار کی اسٹڈیز سے کہ بھئی یہ جو مجھے کھانا کھانا ہے ایسے کھانا ہے. اسی طرح گھوڑوں کو جب ٹرین کیا جاتا ہے تو ان کو بھی بار بار کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بات کو نہیں سمجھتے تو ان کو چابک بھی مارا جاتا ہے اور ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے. یعنی پنشمنٹ اور ریوارڈ. کوئی چیز سکھانی ہے تو اگر وہ غلط جا رہا ہے تو اس کو پنشمنٹ کے ذریعے، تنبیہ کے ذریعے روکا جائے، اور اگر وہ صحیح جا رہا ہے تو اس کو ریوارڈ دیا جائے، تھپکی دی جائے، اس کو شاباشی دی جائے، اس کو انعام دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس میتھڈ کو آپ کہتے ہیں بیہیویئرزم. یہ میں نے بہت مختصر بات کی ہے، بہت ڈیٹیل کے اندر ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. کنسٹرکٹیوزم کیا ہے؟ کنسٹرکٹیوزم ہے کہ یہ تھیوری ہے کہ جس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انسان ایک آبجیکٹ نہیں ہے، انسان حیوان نہیں ہے، حیوان ناطق نہیں، بلکہ اس کے اندر خود سے سوچنے، خود سے غور کرنے، خود سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس میں احساسات موجود ہیں، وہ فیل کر سکتا ہے. کوئی چیز اسے خود سے اچھی لگ سکتی ہے، خود سے بری لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ انسان کو تعلیم دیتے وقت اس کو ایک حیوان ناطق نہ سمجھیں، ایک اینیمل نہ سمجھیں، بلکہ اینیمل میں اور انسان میں فرق ہے، اور وہ فرق ہے احساسات کا، جذبات کا، خوش ہونا، ناخوش ہونا. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے بنیادی طور پر انسان کو انسان مان لیا تو اب آپ بیہیویئرزم سے باہر آ گئے اور اب آپ آ گئے کنسٹرکٹیوزم. اس میں ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یا انسان جب کوئی چیز سیکھتا ہے تو وہ پہلے سے جو موجود اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں انہی کی بنیاد پر وہ سیکھتا ہے. یعنی میں اگر کلاس میں کوئی چیز بتا رہا ہوں گا تو ہر بچہ مختلف سیکھ رہا ہوگا. ہر بچہ میری سنی ہوئی بات کو اس کے پاس جو پیریور نالج ہے، پہلے سے اس کی جو معلومات ہیں، اس کی بنیاد پر وہ اس کو سوچ رہا ہوگا، انٹرپریٹ کر رہا ہوگا،
لینا چاہے گا تو لے لے گا, نہیں لینا چاہے گا تو نہیں لے لے گا. اگر اس کی بیسکس کے اندر وہ بات ایسی ہے کہ وہ میری بات اس سے اٹیچ نہیں ہو رہی تو وہ اٹھا کے پھینک دے گا, ٹھیک ہے. اور اگر میری بات اس کے بیسک آئیڈیاز کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو وہ انہیں لے لے گا اور لے کر انٹرپریٹ کرے گا اور خود سے نتائج نکالے گا. جو نتائج وہ نکالے گا وہ دراصل سیکھنا ہے. تو کریکولم جو گورنمنٹ آف پاکستان ریکمینڈ کر رہی ہے, پڑھانے کا جو طریقہ میتھڈ بتا رہی ہے وہ ہے کہ آپ بیہیویئرزم کو چھوڑ دیں اور آپ کنسٹرکٹیوزم کو اختیار کریں. تو یہ بنیادی فرق ہو گیا بیہیویئرزم میں اور کنسٹرکٹیوزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکٹیوزم کے اندر سیکھنے کے پروسیس کا جو مرکزی کردار ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, صحیح ہے. اس کی خود کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی خود کی انوالومنٹ ہے, اس کی خود کی پریور نالج ہے, اس کے خود کے تعصبات ہیں, اس کی خود کی اٹیچمنٹ ہے. اگر وہ سائنس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے خود سے تو آپ اس کو سائنس نہیں پڑھا سکتے, ٹھیک ہے. آپ کو سائنس بھی اس کو اگر پڑھانا پڑے, اور وہ آرٹ کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ سائنس بھی اس کو اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو آرٹ کی بنیاد پر سائنس پڑھانا پڑے گا. تو یہ ہے جناب آپ کا کنسٹرکٹیوزم. یہ بہت ڈیٹیل میں ٹاپک ہے, انشاءاللہ جب ہم یہ پڑھیں گے کہ پڑھانے کی کیا تھیوریز ہیں, لرننگ کے کیا تھیوریز ہیں, تو اس وقت ہم اس کو اور ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے. ابھی آپ کو یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ ٹریڈیشنل میتھڈ میں اور انکوائری میتھڈ کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ فلاسفی آف لرننگ کا ہے. ٹریڈیشنل جو میتھڈ تھا اس کی فلاسفی تھی بیہیویئرزم, اور اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سائنس پڑھائی جائے اس کی فلاسفی ہوگی کنسٹرکٹیوزم. مجھے امید ہے کہ کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا. اگلے ٹاپک پہ ہم چلتے ہیں, اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن. پرانے جو میتھڈ تھا وہ اسٹوڈنٹ کی پوزیشن پیسو تھی, اور اس میتھڈ میں اسٹوڈنٹ کی پوزیشن کیا ہوگی, ایکٹیو ہوگی. کیا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو اور پیسو؟ وہ آبجیکٹ تھا, اب وہ سبجیکٹ ہے, صحیح ہے. یعنی موضوع اور استاد کی اہمیت زیادہ تھی, اسٹوڈنٹ کی اہمیت صرف ایک آبجیکٹ کی طرح تھی. جبکہ اب استاد کی اور مٹیریل کی اہمیت کم ہے, اور خود اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے خیالات کی, اس کی سوچ کی, اس کی پسند ناپسند کی, اس کی بیسک نالج کی جو ہے وہ امپورٹنس زیادہ ہے. تو اس سسٹم میں, ٹریڈیشنل سسٹم میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت پیسو ہے, اور انکوائری میتھڈ کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہے. چاک دیکھیں کس کے پاس ہے. اور اچھا جی, اور ہم مزید آگے چلیں. اسٹوڈنٹس انوالومنٹ. اسٹوڈنٹس انوالومنٹ ڈیکریز responsibilities. اور کنسٹرکٹیو کے اندر یا انکوائری میتھڈ کے اندر انکریز رسپانسبلٹی. یعنی جو آپ کا ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اس میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور لرننگ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ٹریڈیشنل میتھڈ میں بہت کم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی. ٹیچر کے ذمہ